سال 711 کا زمانہ تھا۔ عرب میں بنو امیہ کی حکومت تھی۔ سندھ میں راجہ داہر کی حکومت تھی جو غیر مسلموں کا حکمران تھا۔ اس کے دور میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم بہت بڑھ گیا تھا۔ ایک دن ایک قافلہ جس میں مسلمان عورتیں اور بچے شامل تھے سندھ کے ساحل پر لوٹا گیا۔ عورتوں نے خلیفہ وقت ولید بن عبد الملک کو فریاد کی۔ خلیفہ نے فوراً اپنے گورنر حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ اس ظلم کا بدلہ لیا جائے۔ حجاج بن یوسف نے اپنے سب سے قابل اور بہادر بانجے محمد بن قاسم کو بلایا۔ صرف 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے لشکر تیار کیا اور جہاد کے لیے سندھ کی طرف روانہ ہوا۔ محمد بن قاسم ایمان، علم اور جنگی حکمت عملی سے مالا مال تھا۔ اس نے 6000 سپاہیوں، گھڑ سواروں، منجنیقے اور ضروری سامان کے ساتھ سندھ کا سفر شروع کیا۔ سندھ کے ریگستانی علاقے میں سفر آسان نہ تھا۔ پانی کم، خوراک محدود، راستے اجنبی، مگر محمد بن قاسم نے نظم و ضبط کے ساتھ قافلے کو سنبھالا۔ سندھ کے بڑے دریا راستے میں حائل تھے۔ محمد بن قاسم نے دریا پر لکڑی کے پل تیار کروائے۔ کئی سپاہی پانی میں ڈوبے مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ راجہ داہر نے کچھ مقامی سرداروں کو مسلمانوں کے خلاف اکسا دیا، لیکن محمد بن قاسم نے پہلے ان کے دل جیتے۔ کئی سردار اسلام لے آئے اور صلح کر لی۔ دیبل ایک مضبوط قلعہ تھا جس کی دیواروں پر توپیں اور اوپر ایک بڑا بت نصب تھا۔ راجہ داہر نے کہا تھا، جب تک یہ بت سلامت ہے دیبل ناقابل شکست ہے۔ محمد بن قاسم نے منجنیقوں سے حملہ شروع کیا۔ ایک بڑا پتھر سیدھا جا کر اس بت پر گرا، بت ٹوٹا، سپاہیوں کے حوصلے بھی ٹوٹ گئے۔ دیبل کا دروازہ کھولا گیا، قلعہ فتح ہوا۔ فتح کے بعد محمد بن قاسم نے قلعے کے تہھانے کی تلاشی لی۔ وہاں اندھیرے کمروں میں قید وہی عورتیں اور بچے موجود تھے جنہوں نے فریاد کی تھی۔ جب محمد بن قاسم ان کے پاس پہنچا، ایک عورت نے پہچان کر کہا، اے اللہ کے بندے، کیا تم وہی ہو جسے انصاف کے لیے بھیجا گیا؟ محمد بن قاسم نے ان سب کو آزاد کیا، ان کی حفاظت کا بندوبست کیا، ان کے علاج، کھانے، لباس اور واپسی کے انتظامات کیے۔ پھر خلیفہ کو خط لکھا کہ آپ کی امانت واپس لے لی گئی ہے، ظلم کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، عدل غالب آ چکا ہے۔ فتح کے بعد محمد بن قاسم نے نہ صرف عورتوں کو آزاد کیا بلکہ حکم دیا کوئی عورت جنگی قیدی نہیں بنے گی، کسی بچے کو غلام نہ بنایا جائے، جو مسلمان واپس جانا چاہے اسے مکمل حفاظت کے ساتھ روانہ کیا جائے۔ دیبل کی فتح صرف ایک قلعے کی فتح نہ تھی بلکہ عدل، رحم اور انصاف کی فتح تھی۔ یہ وہ دن تھا جب ایک نوجوان مجاہد نے دنیا کو دکھایا کہ اسلام کا جہاد صرف تلوار نہیں، انصاف کا نام بھی ہے۔